آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ امریکہ نے شروع کی ہے، اس کا اختتام ہم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کیا ایران ریٹیلیشن کی طرف جائے گا بھی یا نہیں؟ اب تک ریٹیلیشن صرف اور صرف فوجی ٹرمز میں ڈسکس ہو۔ ایران کے پاس اس کے طیارے کام کر رہے ہیں، اس کی بحریہ کام کر رہی ہے، جواب ہے نہیں۔ خالصتاً فوجی ریٹیلیشن کریں گے۔ ایک ہی ہتھیار اب تک بچا ہوا، میزائلوں کی مختلف اقسام ہیں، اور وہ میزائل جو ہے آپ مار سکتے ہیں کسی امریکن انسٹالیشن پہ، اور امریکن انسٹالیشن پہ جب آپ نے حملہ کرنا ہے تو پرل ہاربر کو ذہن میں رکھیں۔ پچھلے 200 سال میں ایران نے کسی پہ حملہ نہیں کیا۔ اٹیک کے بعد اٹ واز اے ون آف اٹیک اینڈ ناؤ یو ایس سیکس نیگوسیشن، اور وہ ایک ویکر پوزیشن پہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ رجیم چینج انہوں نے آؤٹ آف کوسچن کر دی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ امریکہ نے شروع کی ہے، اس کا اختتام ہم کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کیا ایران ریٹیلیشن کی طرف جائے گا بھی یا نہیں؟ کس طرح سے ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں؟ ساری آپشنز کھلے تو نہیں ہوئے، آن دا ٹیبل تو ہیں، لیکن اس کے آگے ایفیکٹس جو ہیں، اسٹریٹ آف ہارموز ہے، آپ نے ہارموز بند کر دے، اس کے علاوہ امریکی اڈوں پہ حملے کرے گا نہیں کرے گا، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اسرائیل کو کس طرح سے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے اس پہ۔ لیکن سب سے پہلے آپشن وائز اگر حبیب صاحب اس کو ڈسکس کریں تو یہ جو وہاں پہ ایرانین پارلیمنٹ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے، اب وہ امریکہ سے، یورپ سے، ہر جگہ سے دھمکیاں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند نہ کریں۔ دے وڈ ہیو آلریڈی نون کہ آپ اگر ایک ملک پہ اٹیک کریں گے جو امریکہ نے کیا تو اس کے بعد دیر ول بی ریٹیلیشن، سٹنگ ڈک تو نہیں رہ سکتا ایران، یہ تو اگلا پھر ایک نارم بن جائے گا، پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا۔ جو اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنا ہے نا، یہ ایک ٹیکنیکل سا معاملہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہاں جا کے 51 کلومیٹر تقریباً چوڑائی رہ جاتی ہے، 35۔ لیکن جب آپ جہازوں کے لیے آپ ادھر سے بھی 10 کلومیٹر چھوڑیں گے، ادھر سے بھی 10 کلومیٹر چھوڑیں گے، تو کیونکہ وہ تو اتلا پانی ہوتا ہے نا، شیلو واٹرز ہیں، تو جہاز تو گہرے پانی میں چلتا ہے، کیونکہ 8-8 9-9 10 بعض اوقات تو 14-14 میٹر نیچے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو جہاز ہیں ان کو وہ ظاہر کنارے پہ تو نہیں چلتے، ان کے لیے درمیان میں جو شپنگ لائن ہے وہ غالباً کوئی جو افیکٹو ہے اس وقت وہ کوئی 22 کلومیٹر کی ہے۔ اچھا، یہ جو 22 کلومیٹر کی شپنگ لائن ہے یہ، اور یہاں پہ کوئی کانٹیننٹل شیلف اس طرح نہیں ہے کیونکہ جگہ بہت تھوڑی ہے نا، تو جو ایک حصہ ہے اس کا، جو اس کا ویسٹرن پارٹ ہے، جو جسے آپ کہتے ہیں ویسٹرن حصہ، وہ عمان ہے ہارمز میں، اور جو دوسرا جو ایسٹرن سائڈ ہے وہ ہے ایران کے پاس۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایران جب آپ نے ہارمز کو بند کرتا ہے تو وہ اپنا حصہ بند کرے گا یا دوسرا حصہ بند کرے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ دونوں حصے بند کرنے پڑیں گے۔ چلے وہ ایک بھی بند کرے، ٹریفک تو ڈسرپٹ ہو۔ دیکھیں، ایک بند کرنے سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ میرے پانی میں سے نہ گزرنا، ہاں ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہرمز کو جب آپ نے بند کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے عمان کو اس میں شامل کر لیا، سب سے پہلی بات۔ اچھا، آپ نے ہرمز سے آگے یعنی چلیں، جب آپ نے ہرمز کے بعد قطر کی بندرگاہ ہے، اس کے بعد اور آخر میں کویت کی بندرگاہ ہے بصرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب آپ جسے بصرہ کی بندرگاہ بند ہوگی، کویت کی بند ہوگی، دمام، جبیل، یہ بندرگاہیں بند ہوگی، اس کے بعد قطر کی، بحرین کی اور یو اے ای کی ساری بندرگاہیں بند ہوگی، پھر آپ کے پاس صرف عمان کی ایک بندرگاہ کھلی ہوگی، اور یہ یہاں سے ہی سارا تیل نکلتا ہے۔ اب تیل جب یہاں سے روک دیا جائے گا آپ نے ہرمز کو، تو نقصان تو سب کا ہوگا، نقصان تو تیل کے خریداروں کا بھی ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، کیونکہ ہم آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہی گلف آف عمان سے نکلتے ہیں نا تو پہلا سٹاپ جو آتا ہے وہ پاکستان کا گوادر ہے، یا پھر اب کراچی ہے۔ ہمارے پاس کراچی بن کا ہمارے پاس آتا ہے پیٹرول، ہم پھر پوری دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہیں سے پوری دنیا کو جاتا ہے۔ اب آپ دشمن نہ بھی بنائیں تو کم از کم دوستی کو تو کرکرا کر دیں گے نا۔ عمان جو اس پورے کھیل سے ہمیشہ باہر رہتا ہے، آپ نے اس کی اسٹریٹ، اس کا راستہ بند کر کے آپ نے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی۔ ایران کی بات کر رہے ہیں جی، ایران کی۔ سب پہلے تو چلیں ایک میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ایک سوال کا جواب یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ ایران کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ ہے ہارمز کو بند کرنے کی صورت۔ اچھا، اب جو آپ نے بات کی، دیکھیے ریٹیلیشن ہم ابھی تک ایران اور ایران کے جو مختلف لوگ عہدیدار آ کے بات کر رہے ہیں، اکبر، یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ اب تک ریٹیلیشن صرف اور صرف فوجی ٹرمز میں ڈسکس ہو رہی ہے،
یہ strategic ہے. آج جو ہم نے بھی بات کی ہے یہی تو ہے نا. آج جو پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس نے بھی کہا کہ ہم حق دفاع تو مانتے ہیں جی. حق دفاع تو ساری دنیا مان رہی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسرائیل اگریسر ہے. اچھا, حق دفاع ساری دنیا مان رہی ہے. اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے پاس کیا اس کے طیارے کام کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا اس کی بحریہ کام کر رہی ہے؟ جواب ہے نہیں. بیلسٹک میزائل تو کر رہے ہیں. اچھا, اب اس کے پاس جا کے صرف ایک, دیکھیے جنگ صرف ایک ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی, بیلسٹک میزائل سے. اچھا, وہ بیلسٹک میزائل, چلیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کا دعویٰ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جی 90% تو ہم ان کو ختم کر لیتے ہیں, ہم 50-50 پہ آ جاتے ہیں. اچھا, اب 50% پہ نو ڈاؤٹ اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ادھر نقصان پہنچائیں گے تو ریٹیلیشن کہاں سے آئے گی؟ آپ نے دیکھا اب بھی ریٹیلیشن امریکہ سے آئی جی. اچھا, دوسری صورت میں پھر امریکہ سے آ سکتی ہے. تو جب اب اگر تو خالصتاً فوجی ریٹیلیشن کرنی ہے تو اسرائیل, آپ کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اب تک بچا ہوا, وہ میزائلوں کی مختلف اقسام ہیں, اور وہ میزائل جو ہے آپ مار سکتے ہیں کسی امریکن انسٹالیشن پہ. اور امریکن انسٹالیشن پہ جب آپ نے حملہ کرنا ہے تو پرل ہاربر کو ذہن میں رکھنا ہے. پرل ہاربر کو اگر ذہن میں نہیں رکھا جائے گا تو دراصل آپ کا فیصلہ غلط ہو جائے گا. نہیں, لیکن آپ کا مطلب ہے کہ یو ایس نیوکلیر آپشن ایکسرسائز کرے گا اس کے بعد. نیوکلیر آپشن کرے نہ کرے, لیکن پھر یو ایس کا جو جواب ہوتا ہے وہ کرشنگ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کہہ بھی چکے ہیں. ہاں, اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں نا یہ افغانستان میں کیا ہوا تھا. افغانستان میں امریکہ پر حملہ کر دیا تھا اسامہ بن لادن, ٹھیک ہے نا, 9/11 والا. اس کا جواب کیا آیا تھا؟ وہ تو پھر سب نہیں بھگتا. امریکن سوائل پہ ہوا نا اٹیک. دیکھیے امریکن سوائل پہ اٹیک, تو آپ امریکن شپ پہ اٹیک کر کے کیا کریں گے, کیا اس کا میسج دیں گے؟ لیکن ابھی سب ایک دھمکی جو ایرانی حلقوں کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ ہم ایرانی پراکسیز کو بھی یو ایس میں یوز کر سکتے ہیں. وہ کہانی ختم ہو گئی. اچھا, ہاں, وہ اب قصہ پاری نہ ہوگی. دیکھیے یو ایس میں نہیں, ریجن میں. ایران نے جو اپنا ڈیفینسو رنگ بنایا تھا نا, اور اوفینسو رنگ تھا بیسیکلی اس کا, وہ یہ تھا کہ ایران نے, آپ دیکھیے نا, شام میں بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کرنا, اس کے بعد اس کے ساتھ لبنان میں حزب اللہ کو رکھنا, حماس کو اسرائیل کے دوسری طرف رکھ لینا غزہ میں, ٹھیک ہے, یعنی مغربی کنارے کی طرف حزب اللہ ہے, اس طرف غزہ ہے. آپ نے اسرائیل کو وہاں پہ کنٹین کرنے کی کوشش کی. اچھا, اس کے بعد سعودی عرب کو کنٹین کرنے کی کوششیں کیسے کی کہ آپ نے ایک سعودی عرب کے اندر جو فقہی بنیادوں پہ آپ نے افتراق کو بڑھایا, یمن میں حوثیوں کو اپنے ساتھ کیا, اور پھر بحرین میں بار بار آپ نے ٹیسٹ کی, لیمٹس ٹیسٹ کی. تو جب یہ ساری چیزیں, وہ ساری پراکسیز جو ہے وہ مختلف اوقات میں وہ ختم ہوتی چلی گئی. اب ان میں سے کوئی اس قابل نہیں رہ گئی کہ وہ ایک ایسا تھریٹ بن سکے اسرائیل کے لیے جو کہ اسرائیل مکمل طور پر اس میں انگیج ہو جائے. اب تبھی ہو سکتا ہے نا. اچھا, رشیا سے بھی تو مدد مانگی ہے ایران نے, حمایت بھی مانگی. اب پتہ نہیں اب اس حمایت کا مطلب کیا ہے, اور پیوٹن نے بھی کہا ہے کہ ہم ایرانی عوام کی مدد کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ رشیا کس طرح سے ایران کی مدد کر سکتا ہے, اور ایران کس قسم کی مدد مانگ رہا ہے رشیا سے؟ عظما, یہ جو جہاز آئے نا, 7 جہاز, اور ان کے آگے پیچھے پیرافرنیلیا, میں اگر صرف وہ 7 جہاز دیکھوں نا تو $4.23 بلین کا ایک جہاز ہے. پورے امریکہ میں 21 جہاز ہیں آج تک. اس قرۂ ارض پہ جو B-2 جہاز ہیں ان کی تعداد 21 ہے, صرف امریکہ کے پاس ہے. اور ان 21 جہازوں میں سے جو 7 جہاز ہیں ان کی آج کی پرائس اگر لگائی جائے تو دیٹ از $4.23 بلین اندازہ ہی. 7 چوکے 28, $29 ارب کی پراپرٹی مسوری سے اڑتی ہے. اب آپ ذرا امریکن مائنڈ سے سوچیں, وہاں سے اڑتی ہے اور وہ پوری دنیا کو کراس کرتی ہوئی وہ ایران پہ آتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کئی دوسرے اس کے فیول کرنے والے جہاز بھی ہیں, چھوٹے جہاز بھی ہیں, کتنا کچھ اس کے ساتھ ارینج کیا گیا. اچھا, یہ جو اتنی بڑی پراپرٹی, اتنا بڑا اکوپمنٹ, دنیا کا دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ آپ امریکہ سے چلا کے ایران لا رہے ہیں اور دنیا کے اوپر سے گزر کے آ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ اٹس اے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی,
لیکن کس کس کی ایئر اسپیس یوز ہوئی ہے؟ کس کی ایئر اسپیس یوز ہوئی ہے؟ کیا ساری دنیا اتنی اندھی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے؟ روس جس کے جو خلائی پروگرام کا جس کا امریکہ سے بھی ایڈوانس چلا گیا ہوا، چین جس کا خلائی پروگرام اس وقت بالکل ٹکر پہ پہنچا ہوا ہے ناسا کے، اچھا اب انہیں نہیں پتا کہ جو 7 جہازوں کا ایک بیڑا آ رہا ہے اس کے آگے بھی جہاز ہیں، پیچھے یو ایس نے ایران کو بھی بتا دیا تھا پہلے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایران کو بھی بتا دیا تھا اٹیک سے پہلے. نہیں دیکھیے کس کو نہیں بتایا ہوگا. ہاں تو جو چپ رہے جس پہ کرنا ہے اس کو بتا دیا، تو اس کا مطلب کیا؟ جو چپ رہے سب سارے چپ رہے نا، چین بھی چپ رہا اور روس بھی چپ رہا. تو اب روس کیا مدد کر سکتا ہے؟ روس ایک ڈپلومیٹک مدد کر سکتا ہے کہ کوئی ایسی قرارداد کو ڈرافٹ کرے جو یونائٹڈ نیشن میں لے کے آئے اور وہاں پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرے. اب روس کا اثر رسوخ بھی تو مصیبت یہ ہے کہ اتنا نہیں رہا نا. روس خود اس وقت ایک اس نے اپنی یورپ میں اپنی پوزیشن کمزور کی ہے بیکاز آف یوکرین. اب روس سپورٹ تو کر سکتا ہے، لیکن روس اگر خود کوئی قرارداد لے کے آتا ہے وہ کیسی ہوگی اور اس کو کتنی پذیرائی ملے گی؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ریٹیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے بیسیکلی. دیکھیے ہے تو صحیح، ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، میں آپ کو تو ریٹیلیٹ، نقصان ہوگا، ہاں اس کا جو کاؤنٹر آئے گا وہ پھر وہ زیادہ نقصان دہ ہوگا. لیکن حبیب صاحب اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، اب تک جس نہج پہ معاملات آ چکے ہیں ایرانی عوام کو بھی تو انہوں نے دیکھنا ہے نا. بے شک وہ صحیح بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی فوجی طاقت نہیں ہے اس طرح سے ایران کے پاس، پھر امریکہ رجیم چینج کی دھمکی بھی دے رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے جو اپنی ٹویٹ کی اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں اشارہ دیا کہ جی اگر کرنٹ جو ایرانین گورنمنٹ ہے وہ ایران کو گریٹ نہیں بنا سکتی تو پھر وائی ناٹ. دیکھیے جو آپ نہیں دے رہا یہ اٹیک کے بعد اٹ واز اے ون آف اٹیک اینڈ ناؤ یو ایس سیکس نیگوسیشن، اور وہ ایک ویکر پوزیشن پہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہ رہے ہیں. رجیم چینج انہوں نے آؤٹ آف کوسچن کر دیا. لیکن ویکر پوزیشن یہ ہے نا کہ وہ اپنا جوہری میں آپ کو ایک عرض بیانوں سے ختم کروں کر کہ اگر ایران کے خلاف فوجی فتح ہوئی، فوجی فتح کا مطلب یہ ہے کہ حملہ ہوا اور اس کے کافی دیر بعد بھی ایران کچھ نہ کر سکا، جیسا کہ اس میں دیر ہو رہی ہے نا. اب مطلب اس میں ابھی تک تو ایران کچھ نہیں کر پا رہا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایران کیا سوچ رہا ہے؟ اب دیکھیے اب ایران کے پاس تو آپشنز ہی بڑے لمیٹڈ ہیں. اچھا ایران دیکھیے یہ دنیا میں تہذیب کا گہوارہ ہے ایران. ایران نے اس طرح کے وقت کئی دفعہ دیکھے جی، اس نے سلطنتیں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں. لیکن ایک بات اس میں یہ ذہن میں رکھی جائے کہ پچھلے 200 سال میں ایران نے کسی پہ حملہ نہیں کیا. جی 200 سال میں. تو ایران نے اب دیکھیے وہ تو اسرائیل نے پچھلے 15 سال میں 5 ملک تباہ کر دیا. وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر پچھلے 200 سال میں جو وہاں کی پالیٹکس ہے وہ تو چلی کہیں اور دوسرے ملکوں کے ہاتھ میں چلی. الگ بات ہے، مطلب 200 سال میں تو اگر آپ پچھلے 200 سال 1947 سے پہلے کے دیکھیں تو یہی حالت انڈیا کی بھی تو مطلب انڈیا کی بھی تو تقریباً یہی حالت ہے نا کہ انڈیا والے آپس میں انڈیا پاکستان لڑ رہے، انڈیا نے تو باہر کہیں حملہ نہیں کیا. یعنی میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ سچویشن تو بالکل ایک الگ ہے کیونکہ اس وقت پالیٹکس ان کے کنٹرول میں نہیں رہی تھی پچھلے 200 سال. اچھا اس میں حبیب صاحب ایک سوال یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم بھی بڑے پریشان ہیں اس ساری سچویشن کو لے کے کیونکہ ابھی تک کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایران کیا کرے گا. جو بھی آپشن ایران استعمال کرتا ہے، اگر کوئی بھی ریٹیلیشن کے آپشن استعمال کرتا ہے تو اس میں نقصان سب کا ہی ہوگا، سب کا ہوگا، ٹھیک ہے. اور ہم اپنے لیے بھی فکر مند ہیں کیونکہ ہم ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، حمایت بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم مخالفت بھی کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہم کہاں سٹینڈ کریں گے، ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ That is a tricky question جسے کہتے ہیں $1 million question. لینا دینا کی. اچھا نہیں سر، اس کی وجہ ہے ابھی دیکھیں ایک بات کی بات ہو رہی ہے نا ابھی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی الجھا ہوا ہو. دیکھیں ہمیں تیل کی پرائسز کا مسئلہ پڑے گا اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند اگر جو کہ آلریڈی پڑنا شروع ہو گیا ہے. راشننگ نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح سے، اسٹاک نہیں ہے ہمارے پاس اس طرح سے. یہ ایک امیڈیٹ جنگ میں دیکھیں یہ تو آپ نے اس کا ایک بتایا نا. دیکھیے جب جنگ میں اگر جنگ بڑھ جاتی ہے، خدا نخواستہ آپ کی طرف انفلکس شروع ہو جاتا ہے، ایکسوڈس شروع ہو جاتا ہے ایران سے، پھر کیا کریں گے؟
دیکھیے لوگ تو بچیں گے نا. اچھا لوگ تو اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ تو B-52 کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہوں گے نا. تو اگر لوگ بارڈر کراس کرنا شروع ہو جائیں گے, there is one problem. اچھا نمبر 2, اگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جاتی ہے تو آپ کتنی دیر تک آپ اس اتحاد سے دور رہیں گے جو بنے گا. جی ٹھیک ہے. تیسری بات, اگر امریکن اسٹیکس پہ سیدھا حملہ کر دیتا ہے ایران, پھر ہم تو اس صورت میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ لڑائی اس میں سے اسرائیل نکل جائے گا, اسرائیل سائڈ پہ بیٹھ کے دہی کھائے گا, پھر تو امریکہ ہوگا اور ایران ہوگا, پھر سائڈ پہ بیٹھ کے دہی کھائے گا, اور پھر آپ کو دیکھ لینا, پھر سچویشن بالکل بدل جائے گی. اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جی. تو اب میری نظر میں ایسے تو نہیں. اچھا کیا ہوگا؟ نہیں, ایران اسرائیل کو ٹھوکے گا. اوہو, یہی تو میں عرض کر, وہی تو بات پہلے ہو چکی ہے کہ امریکہ بیچ میں پڑا. دیکھیں سر, اس طوطے میں جو جان ہے نا, سب پہلے لگتا تھا یہ اس کا پپیٹ ہے, لیکن اب پتہ چلا یہ اس کا پپیٹ ہے, الٹا ہے, یہ اسرائیل کا پپیٹ امریکہ ہے, جس طرح سے وہاں پہ پالیٹکس کنٹرول کرتے ہیں. ویسے نا اتنا سادہ معاملہ, جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ اس جنگ کو صرف 2 ملکوں کی جنگ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے نہیں بڑھے گی, ابھی ہم چونکہ اس ایکویشن میں ملکوں کی مین ایگریسرز کی بات ہم کر رہے ہیں نا. ابھی ہم دیکھیے یہ جو جنگ ہے یہ سروائیول ہے آپ کے جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے اس کا بھی گیا سر وہ. ٹھیک ہے نا. اب اس ورلڈ آرڈر کو آپ نے ڈیمیج کرنا ہے, تو بھائی اس کی صورت تھی نا ایک, اس کی صورت یہ تھی کہ چین اور روس بالکل ایران میں آگے بیٹھ جاتے کہ جناب اب ہم اس ورلڈ آرڈر کو نہیں چلنے دیں گے. نہیں, اس کے علاوہ حبیب صاحب سوال یہ ہے کہ جیسے امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر وداؤٹ اینی پرووکیشن, جیسے اسرائیل نے کیا اس کے بعد امریکہ نے بھی کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ نہ اس نے UN کی سنی, نہ اس نے دیگر عالمی اداروں کی سنی, اور ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی. باقی جو اس وقت گلوبل ساؤتھ ہے خاص طور پہ, کیونکہ ایک پاور ایکسرسائز کرتا رہا آپ کا گلوبل نارتھ, جس میں امریکہ اور یورپ ہے خاص طور پہ. اب جب یہ والا معاملہ ہو گیا تو دنیا آٹومیٹکلی رشیا اور چائنا کی طرف ان دا لانگر رن, ناٹ جسٹ ان ایرانز کیس, دیکھ لے گی اور دیکھ رہی ہے یار یہ تو فضول آرڈر ہے, اس کی طرف ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو کل کو یا تو اس آرڈر کو ریزسٹ کر لینا, تب دنیا دیکھے گی. دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, 1950s میں جب نہر سویز کا مسئلہ ہوا تھا, نہر سویز جب اس پہ اٹیک کر دیا تھا برٹش اور فرانس نے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے, اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ سوویت یونین نے اور امریکہ نے دونوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ پیچھے ہٹیں, ڈس انگیج. کس کو کہا؟ برطانیہ کو. اچھا کیوں کہا؟ اور اس وقت سے دوسری جنگ عظیم کے بعد کا واقعہ ہے نا یہ, اس کے بعد امریکہ نے یہ کہا کہ جناب پولیسنگ از مائی جاب ناٹ یورس, آپ پولیسنگ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ برطانیہ نے کوئی انیشیٹو جو ہے فارن پالیسی کا نہیں لیا, اور آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو لگتا بھی ایسے ہی ہے, آپ کو پتہ بھی چلتا ہے. دیکھیے جو یہ سسٹم ہے نا, جو یہ سسٹم ہے, اس کی پولیسنگ جو ہے وہ امریکہ نے کرنی ہے. اچھا اب امریکہ کا مقابلہ امریکہ جیسا ہیجمون نہیں کر سکتا. امریکہ از دا سول ہیجمون رائٹ ناؤ. اب امریکہ کے مقابلے امریکہ کا کوئی چیلنجر ہے اس وقت؟ اگر تو چیلنجر ہے تو اس کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہے. ہاں پولیٹیکلی نہیں ہے لیکن اکنامکلی چائنا ہے, ہاں ملیٹریلی بھی چائنا ہے, اچھا رشیا بھی ہے. دیکھیے اب یہ تو بڑا زبردست موقع ہے نا. دیکھیں نا سر, اب وہ والے صورتحال بھی نہیں رہی, اب دا ریسٹ ہیو ریزن, وہ باقی بھی جو ہے ان کی بھی پروگرس اب کہیں ایسے لیول پہ آ گئی کہ وہ ٹکر کے مقابلے پہ آنے لگے, وہ ٹائم گزر گیا. لیکن اب بھائی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ یہی تو ہے نا کہ آپ اگر اس وقت ایران کی مدد کی جاتی ہے چین کی طرف سے تو جنگ کی شکل ہی بدل جائے گی. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے نا حبیب صاحب کہ چین کیا ایسا چاہتا ہے, کیا وہ ٹکر لینا چاہتا ہے یا اس کے اہداف کچھ اور ہے؟ دیکھیں نا اب چین کی بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کمٹمنٹس ہیں وہاں پہ, وہ کہاں چلی گئی؟ آپ کا یہ جو بھارت ہے بڑھ بڑھ کے وہ چل نہیں رہا تھا وہاں پہ چاہ بہار, اور ہم جناب بائی پاس کر دیں گے, سب کچھ کر دیں گے, اور چاہ بہار کہاں گیا چاہ بہار؟ دیکھیے یہ ورلڈ پالیٹکس میں آپ کو ایک ذہن میں رکھنا ہے, وہ جو امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہر ملک کا پڑوسی ہے. امریکہ کے پاس جو فورس ملٹی پلائر ہے وہ دنیا میں اس فی الحال کسی اور کے پاس نہیں ہے. دیٹ از اے پوائنٹ.
انہوں نے جو اپنی بات کی ہے وہ جو کیا کہا ہے, انہوں نے کہا بھائی ہم بغیر اترے ہوئے جی ہم ایران پہنچے, نہ واپسی پہ کہیں لینڈ کیا نہ جاتے ہوئے کہیں لینڈ کیا, اور اپنا کام بھی مکمل اور اپنا کام مکمل کر دیا. دیٹ از دا فورس ملٹی پلائر. اچھا کام مکمل کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے, مجھے بھی بتائیں. نہیں میں تو ان کی طرف سے بات کر رہی ہوں, مطلب جو ان کا دعویٰ ہے. ابھی ایران تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا. اچھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر تو ایسے کسی جوہری تنصیبات کو انہوں نے حملہ کیا ہوتا تو وہاں سے تابکاری اخراج ضرور ہوتا, اور وہ کہیں نہ کہیں اس کا پتہ چلتا. ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. IAEA نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایران صاحب آپ نے, ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے ان نوٹیفائڈ یہاں سے مٹیریل جو ہے فسائل مٹیریل وہ آپ نے یہاں سے موو کیا. ہاں اسٹاک آپ نے موو کر لیا, اسٹاک فائل جو ہے. دیٹ از دا ریئل چارج شیٹ ناؤ. دیکھیے یہ اس دنیا میں, یہ دنیا جو ہے نا یہ بالکل اٹس اے ولیج, اور ولیج جو ہے وہ چودھری کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس وقت ایران کے پاس آپشنز ہیں, اور ایران کے پاس آپشن ہے ڈپلومیٹک. اچھا ڈپلومیٹک میں پھر یہی تو ہوگا نا کہ بیک فٹ پہ ہی جانا پڑے گا ایران کو. دیکھیے یہ تو جنگ کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے نا, جب آپ نے لمبا چلنا ہے تو آپ کہیں پیچھے ہٹیں گے کہیں آگے بڑھیں گے. آپ کچھ عرصہ تو آپ کو چاہیے نا, ایک کولنگ آف پیریڈ تو چاہیے نا, حتیٰ کہ اپنی توانائی کو ہی دوبارہ مجتمع کرنے کے لیے ایک کولنگ آف پیریڈ تو چاہیے نا. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا سوچ رہا ہے. یہ تو دیکھیے ہم سوچ رہے ہیں نا. ایران سے مجھے توقع ہے کہ ایران جتنا سیزنڈ ملک ہے اور جس طرح اتار چڑھاؤ سے نکلا ہوا ہے, ایران یقیناً توقع کی جا سکتی ہے, میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا, توقع یہ ہے کہ ایران کوئی ایسا راستہ تلاش کرے گا کہ جس میں مزید جنگ نہ ہو. چاہے دیکھیے میری خواہش کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ چاہے ایک میزائل کی برتری ہی کیوں نہ ہو وہ ایران کی ہو. ڈیفینیٹلی ہم تو یہی چاہیں گے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ ایران کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے. اور ایٹم بم بنانا اب ایک ایران کو یہ اپنی پبلک کو بھی سمجھانا ہے اور ہم سب کو بھی سمجھنا ہے کہ ایٹم بم بنانا کوئی پولیٹیکل کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ بہت ناز کرتے پھرے. آج کی دنیا میں ہم تو کرتے ہیں نا ناز, ہم نے بھی بنایا تو ہم تو اس پہ ناز کرتے ہیں. ہم نے جب لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جی ابھی صاحب ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ہاں یہ پریشانی بھی پائی جاتی ہے کہ کل کو ہمیں بھی یہ سچویشن نہ فیس کرنی پڑے. بلاول بھٹو نے, لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں نا, اب یوکرین نے گیو اپ کیا اپنا نیوکلیئر پروگرام, انویژن ہو گئی وہاں پہ. لیبیا نے کیا, انویڈ ہو گیا. عراق نے کیا, انویڈ ہو گیا. ایران آج یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس وقت خامنہ ای صاحب نہ دیتے نا فتویٰ تو زیادہ بہتر تھا, بنا لیا ہوتا تو آج حملہ نہ ہوا ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, SIPRI جو ہے اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ, پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ, انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو انہوں نے کیا ہے نا, اس کے بعد اب دنیا میں ایک نئی نیوکلیئر آرم ریس شروع ہونے لگی ہے. بھائی آپ ختم نہیں کر رہے, آپ شروع کرنے لگے ہیں. یہ معاملہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا, کوئی ختم نہیں ہوا. اب ہر ملک یہ سوچے گا, ایون دا سعودی عربیہ, یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ, یار یہ ادھر بدماشی چل رہی ہے, وہ نہیں کر رہا. پہلے وہ اپنا نیوکلیئر ڈیل میں تھا, ڈیل امریکہ نے توڑی, اس کے بعد انہوں نے انریچمنٹ کو بڑھانا شروع کیا 5% سے زیادہ. اس کے بعد دوبارہ نیگوسیشن چل رہی تھی, نیگوسیشن ہونے لگی ہے تو اسرائیل نے حملہ کر دیا, اس نیگوسیشن کو ٹارپیڈو کر دیا, اور اس کے بعد امریکہ نے پھر حملہ کر دیا. تو بھائی اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے پہلے IAEA کو جو ہم ادھر ایکسس لے کے بیٹھے ہوئے تھے, کسی قسم کا انہوں نے تب نہیں کہا کہ ان کی انریچمنٹ اس میں کیا کہتے ہیں بام گریڈ میں جانے لگی ہے ان کی, تب تو معاملہ نہیں تھا. NPT وہ سائن کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بلکہ کر چکے ہیں. یہ بتائیں نا کہ باقی سارے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بڑی غلطی ہوگی ایران کو, اور آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بنا لیا ہوا تھا. لیکن پھر بھی ہم ٹینشن میں. دیکھیے اب یہ جو ریسرچ رپورٹ ہے یہ ایک اینگل ہے, پہلے مفروضہ قائم کیا اور اس کے بعد پھر اس کے, لیکن سر یہ تو کامن سینس ہے نا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا اتنے آرام سے نہیں ہوتا اکبر صاحب. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا تصور کریں, اب آپ ذرا تصور ہونے چاہیے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اب آپ ہم اس کو ذرا فلپ سائڈ پہ کریں نا. آپ کے خیال میں بنگلہ دیش ایٹم بم بنائے گا تو کیا ہوگا؟ بنگلہ دیش ایٹم بم کی طرف ایک قدم نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا, دیکھیں یہ اپنی اپنی ملکوں کی مجبوریاں ہیں. یہ دنیا کے جو پیسز ہیں یہ بڑی کیئرفلی لگے ہوئے ہیں. وہ درست بات ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کے شوز میں جا کے سوچیں تو یوں ہی ہوتا ہے. یہ صرف آج جو بلاول صاحب بات کر رہے تھے وہ کیا کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اسرائیل پہلے آیا لبنان کی طرف, پھر آیا یمن کی طرف,
پھر ایران کی طرف آیا, پھر ہماری باری ہے, اس کے بعد ہماری طرف آئے گا. اگر ہم بھی نہیں بولیں گے تو پھر کوئی ہمارے لیے بھی نہیں بولے گا. یہ بڑا سمپل سا کیلکولس ہے. اپنا کیا نام ہے اس کا, وہ نیتن یاہو جو ہے, وہ تو 2015 سے بات کر رہا ہے نا, یہ دو ہی تو خطرہ ہے, ایک ایران ہے, اس کے بعد انہوں نے آنا ہے پاکستان کی طرف, اور آج ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. لیکن بلاول صاحب کو ایک اور چیز بھی سوچنی چاہیے ساتھ, یہ جو وہ حوالے دے رہے ہیں نا کہ اس کی طرف آیا, وہ جو افریقن پروورب ہے آئی اسٹیٹ سائلنٹ, اس کی طرف آیا آئی اسٹیٹ سائلنٹ, پھر میرے گھر آ گیا. بلاول صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو باقی ہیں نا, وہ پہلے پی ٹی آئی کی طرف گئے, وہ آگے کہیں اور بھی گھسیں گے. ادھر بھی سوچنا, یہ جو آپ نے فرما برداری دکھائی ہوئی ہے نا, یہ معاملہ چلتا ہے, یہ رول پاکستان میں بھی اپلائی ہوتا ہے. یہ بھی بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے. اچھا, اور وہ جو میں یہ بھی سوچ رہی تھی ویسے حبیب صاحب کہ پچھلے یہ جو کچھ دن ہیں جب سے یہ معاملہ ایران اسرائیل والا سٹارٹ ہوا ہے, اور پھر اس میں اب امریکہ بھی انوالو ہو گیا, ہماری جو لوکل پالیٹکس ہے وہ تو کہیں تھوڑی سی اوور شیڈو ہوگی نا, اوور شیڈو ہوگی. اور یہ جب لوکل پالیٹکس اوور شیڈو ہو جاتی ہے نا, تو اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو, یعنی دیکھیے پاکستان کی جو پولیٹیکل خبر ہے وہ پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی ہے, باقی کوئی خبر نہیں ہے. اب جو پاکستان کی پولیٹیکل خبر جب نہیں آ رہی نا, نہیں سر ہے 10 خرب کی مالی باضابطگیوں کی پنجاب میں بڑی بڑی خبر ہے. ہاں اچھا, میں پولیٹیکل خبر کی بات کر رہا ہوں. اچھا دیکھیے, جو سیاسی خبر ہے وہ تو عمران خان, اور عمران خان کی خبر اب چونکہ اس سچویشن میں دبی, اور کچھ انہوں نے خود بھی دبائی ملاقاتوں پر پابندی جو لگی ہے, خود عمران خان نے انہوں نے. اچھا, اور اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان شاید ابھی اس کو مزید, یہ کمپلیکس سچویشن ہے نا, اس کو آگے بڑھا دیں گے. لیکن اس کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اتنی بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, وہ ایک بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے صوبے کا بجٹ دینا, ہمیں عمران خان سے ملاقات کریں. عمران خان نے کہا کہ میرے سے ملاقات کے بعد آپ بجٹ کریں. آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ملاقات نہیں ہونے دی جائے. یہ اب ملک میں اتنے نازک ماحول میں جو جیل میں بیٹھا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس قوم اکٹھی ہو, متحد ہوں سب. ٹھیک ہے. اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں جی یہ ملاقات, چونکہ عمران خان نے اس فرمائش کی ہے یا انہوں نے یہ شرط لگائی ہے, تو اب یہ شرط تو کسی صورت پوری نہیں ہوگی. کیونکہ وہ علیمہ خان صاحبہ نے جو آگے سے اس کا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باہر رہ کے انہوں نے ایک وے آؤٹ, یا ایک وے آؤٹ نہیں, ایک پولیٹیکل راستہ دکھایا ہے. سنا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے ایم پی ایز جو ہیں دے ول سٹیج اپ پروٹیسٹ آؤٹ سائڈ پٹیالہ. وہ کہتی ہیں جیسے ہم نے کیا تھا تو ہماری ملاقاتیں ہونے دی, تو آپ کچھ کریں تو صحیح نا. اس میں 6 لوگ وہ بھی ہوں گے جن سے عمران خان صاحب ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے. لیکن حبیب صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا, مجھے بڑی اس پہ حیرت ہو رہی ہے. جب پاکستان اور بھارت کی جنگ لگی ہوئی تھی اس نازک موقع پہ ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے, تو اب تو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے, اس میں ہم کیوں سوچیں گے ایسا؟ دیکھیے جب جس طرح ایران کا مسئلہ, خیر وہ اس سے بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں آپ کو عرض کروں, یہ جب طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں نا, اس ٹائم پہ نہیں سمجھتے. طاقتور جو ہیں ہمیشہ وقت گزر جانے کے بعد سمجھتے. طاقت کا نشہ جب اترتا ہے, جی نہیں, وہ نشے ہی تب اترتا ہے جب وہ اس وقت انہیں خیال آتا ہے کہ فلانا بھی بڑا سیانا سی, ٹھیک گل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں نا, پھر تو آپ کو یہ غصہ آتا ہے کہ حبیب اکرم فارغ رہو, اکبر باجوا, عظما نعمان فارغ رہو. جنگ کے دوران انہوں نے اے پی سی بلانے کی بات, انہوں نے اے پی سی بلانے کی بات کیوں کر دی, انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ملک میں ریکنسیلیشن ہونی چاہیے. اچھا چلو جی ٹھیک ہے, نہ کریں ریکنسیلیشن. بات یہ ہے کہ ملک جو ہے آگے بڑھتے ہی ریکنسیلیشن کے ساتھ ہے, ملک بڑھتے ہی آگے ترقی ہی اس وقت کرتے ہیں جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں. میرے خیال سے اب ہم اجازت لیں. گنڈا پور صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ انہیں ایک دھمکی ملی ہے. کیا؟ میں صرف آئی ایم جسٹ ریڈنگ, وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر نہ ملاقات کرائی اور عمران خان نے جب کہا تو میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا. دوسری طرف معاملہ یہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے انہیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پائجان این جی چلنا ہے, بجٹ اپنا اپروو کرو, نہیں تو تنخواہیں آپ کی رکیں گی, ہمارے پاس اگلی آپشن بھی ایکسرسائز کرنے کے لیے کہ آپ کا ہم یہاں پہ گورنر راج لگا. جی بالکل, وہ یہ اس کا جواب لگا. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا, میرے خیال سے اجازت لیں ہم اپنے ناظرین سے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد